السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسد خلوص محبت ہم سلام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العلی العظیم۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی کے اصل مقصد سے بندہ ہے بے خبر، مارا مارا پھر رہا ہے اس جہاں میں ہر بشر۔ محترم برادران اسلام، معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، پردہ نشی ماں و بہن، آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم اور ضروری بات رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیا ہے؟ حقیقی انسان کی معرفت اور پہچان۔ آج میرا موضوع سخن ہے، حقیقی انسان کی معرفت و پہچان۔ میرے محترم، انبیاء کرام ہر زمانے میں، ہر دور میں خالق اور مخلوق کے درمیان، معبود اور عابد کے درمیان، اللہ اور بندہ کے درمیان ہدایت کا واسطہ بنے۔ یہ انبیاء کرام ہی خدا تعالی کی ذات و صفات کی معرفت اور پہچان کا ذریعہ بنے ہیں۔ میرے محترم، انسان کی زندگی کا مقصد اصلی جو ہے وہ معرفت الہی ہے اور خدا کا صحیح پہچان۔ اس لیے اللہ تبارک تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف میری عبادت یعنی میری معرفت کے لیے پیدا فرمایا۔ میرے محترم، مفسرین کرام لیعبدون کے تفسیر لیعرفونی سے فرمائیں، یعنی اللہ کی معرفت۔ اب آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان اور جنات کو صرف اور صرف میری عبادت یعنی میری معرفت کے لیے پیدا کیا۔ میرے محترم، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے مقصد زندگی معرفت خداوندی ہے۔ جس انسان کے اندر معرفت خداوندی آ گئی، خدا کے پہچان آ گئے، اس کے پہچان کر ان کے احکام پر زندگی گزارتا ہے، وہ حقیقت معنی میں انسان ہے اور مقصد زندگی کو پہچان کر وہ عمل کر رہا ہے۔ اب آئیے حقیقی انسان کے بارے میں ایک واقعہ جس سے پتا چلے گا کہ حقیقی انسان کون ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ رات کے وقت ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے ایک بہت بڑے شہر میں گشت لگا رہے تھے، گھوم رہے تھے اس انداز سے کہ گویا کہ وہ کوئی اہم چیز تلاش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ حضرت آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ میری آرزو تمنا ہے کہ میں ایک انسان کو دیکھوں، اس سے ملوں، میں اس لیے انسان تلاش کر رہا ہوں، مجھے انسان نہیں مل رہے۔ لوگوں نے پوچھا، لوگوں نے سب نے حضرت سے فرمایا کہ یا حضرت، شہر میں ہزاروں نے لاکھوں کے تعداد میں انسان بس رہے ہیں،
چل پھر رہے ہیں اور آپ کو انسان نظر نہیں آ رہے؟ اس بزرگ نے جواب دیا نہیں تم کو معلوم نہیں، یہ جو چل رہے ہیں جس کو تم انسان کہتے ہو، 2 ہاتھ 2 پیر، 1 ناک ہو 2 آنکھ ہو، یہ حقیقت معنی میں انسان نہیں ہے، یہ انسان کی شکل میں گھوڑے ہیں، ہاتھی ہیں، یہ جانور ہے۔ پھر لوگوں نے ان بزرگ سے سوال کیا، حضرت اچھا بتائیے انسان کون ہے پھر؟ وہ بزرگ نے جواب دیا، بہت ہی اہم بات ہے۔ بزرگ نے جواب دیا کہ حقیقت میں انسان وہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والوں کو پہچانے، جو اپنے پالنہار کو پہچانے، جو اپنے روزی دینے والوں کو پہچان کر ان کو راضی خوشی کرنے کی فکر میں زندگی گزارے، یعنی ان کے ایک ایک حکم کو مان کر ان کو راضی خوشی کر دے، وہ حقیقت معنی میں انسان ہے۔ اور جو شخص اللہ کو نہیں پہچانتا ہے، اللہ کی معرفت اور پہچان اس کے اندر نہیں ہے، اللہ کے حکم کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتا، اللہ کو راضی خوشی نہیں کرتا ہے، وہ حقیقت معنی میں انسان نہیں ہے، بلکہ انسان کی شکل میں ایک درندہ ہے، ایک جانور ہے، گدھے گھوڑے ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ اب پھر سوال ہوتا ہے انسان کیسے بنے گا؟ میرے محترم، اس روئے زمین پر، اس دھرتی میں ہزاروں نہیں بلکہ کئی لاکھ مخلوقات بستے ہیں، لیکن انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوق اس دنیا میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مقصد زندگی کو پہچان لیتے ہیں، اپنے چلنے پھرنے کھانے پینے کے طور طریقے سب ماں کے پیٹ سے ہی وہ سیکھ کے آ جاتے ہیں۔ کسی گھوڑے کو گھوڑا بنایا نہیں جاتا، کسی بکری کو بکری بنایا نہیں جاتا، کسی بیل کو بیل بنایا نہیں جاتا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد ہی وہ اپنے طور طریقوں کو سیکھ لیتے ہیں، اپنے زندگی گزارنے کے طریقے اس کو معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ایک انسان ہی مخلوقات میں ایسے ہیں جس انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے کچھ سیکھ کر نہیں آتا، ہر کچھ اس کو سکھانا پڑتا ہے۔ تو انسان کیسے بنائے گا؟ انسان کو صحیح انسان کی صحبت اختیار کرنا پڑے گا، ان کے صحبت میں رہ کر اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کرنا پڑے گا، اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں ان چیزوں کا اختیار کرنا پڑے گا، اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ تو بڑے اچھے صحبت والے اچھے آدمی کے ساتھ، کسی بزرگ عالم دین کے ساتھ رہ کر ان کو صحبت اختیار کر کے پھر اپنے اندر انسانیت پیدا کرنا، اپنے اندر انسانیت کو لانی اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے، اور اپنے مقصد زندگی کو پہچان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ ہے اصل میں انسان۔ الفاظ یعنی کورس الفاظ ہی سکھاتے ہیں، کورس الفاظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے۔ گر انسان کے اندر معرفت الہی نہیں ہے، گر انسان کے اندر معرفت الہی نہیں ہے، وہ انسان دنیا میں رہنے کے حقدار نہیں ہے۔ جب انسان اپنی بلندی سے اتر جائے، انسان جب اپنی بلندی سے اتر جائے، ایک بوجھ ہے دھرتی کا، بہتر ہے کہ مر جائے۔ اس لیے انسان اگر مقصد زندگی کو نہیں پہچانے گا، مقصد زندگی پہچان کر عمل نہیں کرے گا، تو انسان دنیا میں بھی ٹھوکر کھائے گا، مارا پھرے گا، اور آخرت میں بھی پریشان ہوگا اور جہنم پہنچنا پڑے گا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، زندگی کے اصل مقصد سے بندہ ہے بے خبر، زندگی کے اصل مقصد سے بندہ ہے بے خبر، مارا پھر رہا ہے اس جہاں میں ہر بشر، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ میرے محترم، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اللہ تبارک تعالی اعلیٰ پیمانے پر پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ انسان کو میں نے اعلیٰ پیمانے پر پیدا کیا،
انسان اشرف المخلوقات، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد انسان اشرف المخلوقات ہے؟ نہیں، بلکہ وہ انسان اشرف المخلوقات ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے خالق اور مالک کو، اپنے پالنہار کو پہچان کر، ان کے ایک ایک احکام کو سمجھ کر ایک ایک احکام پر عمل کرتا ہے اور اس کو راضی خوشی کرنے کی فکر کرتا ہے اور اپنی پوری زندگی کو اللہ رسول کے احکام کے مطابق گزارتا ہے، وہ حقیقت معنی میں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو اعلیٰ پیمانے پر پیدا کیا ہے، اور انسان مخلوقات میں افضل اور اشرف مخلوق ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے مقصد زندگی کو نہ پہچانے، اللہ اپنے خالق مالک کی معرفت حاصل نہ کرے، ان کے احکام کو نہ مانے، بلکہ اپنا جو کھلا ہوا دشمن شیطان ہے اپنے منمانی زندگی گزارے، اپنے کھلا ہوا دشمن شیطان کی اتباع کر کے زندگی گزارے، یعنی اس کی زندگی شیطان کے کہے پر ان کی زندگی گزرے، تو حقیقت مانے وہ انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے بلکہ شر المخلوقات ہے۔ انسان اگر انسانی شرافت اور کمالات کو اور عقل و دماغ کو یہ مادی لذائذ اور دنیا کے چکر میں پڑ کر اپنے شرافت کو بھول جائے، عقل و دماغ کو کھو بیٹھے اور منمانی زندگی گزارنے لگے، تو ایسے انسان یہ شرافت انسانی اور کمالات کے ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے انسان کو، ایسے بندے کو اسفل السافلین تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل السافلین، جو انسان اپنے انسانیت پر عمل نہیں کرے گا، اپنے خالق مالک کو نہیں پہچانے گا، اللہ رسول کے حکم پر زندگی نہیں گزارے گا، وہ انسان اشرف المخلوقات نہیں بلکہ شر المخلوقات ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اور پوری انسانیت کو اپنے خالق اور مالک کی معرفت اور پہچان عطا فرمائے اور حقیقی انسان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور رسول کو راضی کر کے راضی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رسول کے ایک ایک حکم کو مان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبھی جا کے انسان اگر اس دنیا میں اللہ اور رسول کی ایک ایک بات کو مان کر چلے گا، وہ انسان چاہے مرد ہو یا عورت، جوان ہو بوڑھا، جب وہ مرے گا جنت میں جائے گا، وہاں پر جا کر اللہ کے پاس جو بھی فریاد کرے گا، اللہ ہر ایک فریاد کو، ہر ایک بات کو اللہ تعالیٰ سنیں گے۔ آخری نبی فرماتے ہیں اسمع یسمع لک، ارے تم سن لو تمہاری سنی جائے گی، یعنی جو اللہ کا بندہ بندی اس دنیا کے اندر اللہ رسول کی ایک ایک بات کو مان کر زندگی گزارا ہے، وہ بندہ بندی جب مرے گا آخرت میں جائے گا، جنت میں پہنچے گا، وہاں جا کر اللہ کے سامنے جو بات جو فریاد کرے گا، جو بھی درخواست کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک بات کو قبول کریں گے، سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جنت نصیب کریں گے اور وہ بندہ بندی جنت میں جو چاہے گا اللہ اس کو سو عطا کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو اور امت مسلمہ کو حقیقی انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھ۔ یہ دنیا بکنگ آفس ہے جنت و جہنم کا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔